ایسیکس پولیس نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے نسل پرستی کے مخالف مظاہرین کو ایپنگ میں پناہ گزینوں کی رہائش گاہ کے باہر ایک احتجاج میں پھنسایا اور ان دعاؤں کو صاف غلط قرار دیا۔ یہ الزامات ریفارم یوکے رہنما نائجل فارج اور دیگر نے دہرائے۔ پولیس کے مطابق نسل پرستوں نے پناہ گزینوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پرامن طریقے سے جمع ہوئے، جبکہ فاشسٹوں نے تشدد شروع کیا۔ فارج کے دعووں کو اس کی انتہائی دائیں بازو کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بڑے جھوٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ انگلینڈ کے سابق کرکٹ گراہم تھورپ سن 2022 میں بیٹنگ کوچ کی ملازمت سے ہاتھ دھونے کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ ایک تفتیش میں بتایا گیا 55 سالہ تھورپ 4 اگست سن 2024 کو اپنی جان لینے کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی بیوی امانڈا نے دعویٰ کیا اس کی ملازمت سے محرومی آسٹریلیا میں ایک لیک ہونے والی ویڈیو واقعے کے بعد ہوئی، جس نے اسے پریشان اور مایوس کر دیا۔ تھورپ کو پہلے سن 2018 میں بے چینی اور ڈپریشن کی تشخیص ہوئی تھی اور اس نے سن 2022 میں اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ حکومتی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ ڈوور میں انتہائی دائیں بازو کے مظاہرے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آنے والے پناہ کے متلاشیوں کے لیے بڑھتے ہوئے خطرہ ہے۔ جھڑیوں سے بچنے کے لیے ہوم آفس نے آنے والوں کو ان کے معمول کے ڈوور لینڈنگ کے مقام سے رامس گیٹ کی طرف موڑ دیا ہے۔ پناہ کے متلاشیوں اور ہجرت مخالفت مظاہرین کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، خاص طور پر پناہ کے متلاشیوں کی رہائش کے ہوٹلوں میں۔ 1000 سے زیادہ مظاہرین حال ہی میں ایپنگ میں ایک ہوٹل کے باہر جمع ہوئے، بڑھتے ہوئے تناؤ کو نمایاں کرتے ہوئے۔ شمالی آئرلینڈ کے شہر میکوائرز برج میں فائرنگ کے واقعے میں ایک خاتون اور 2 بچے ہلاک ہو گئے۔ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے جو ایک سرحدی علاقے کے قریب پیش آیا۔ متاثرین کے بارے میں تفصیلات اور شوٹنگ کے ارد گرد کے حالات اب بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس علاقے کو ماضی میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا سامنا رہا ہے۔ کارن ہال کے سرجن نیل ہوپر 49 پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے اپنی ٹانگیں کٹوانے کے بعد بیمہ کے فوائد کا دعویٰ کیا، مبینہ طور پر یہ کہتے ہوئے کہ وہ اسپیسیز کی وجہ سے تھے جب انہیں خود سوزی ہوئی ہوگی۔ ہوپر ایک وسکولر سرجن جس نے سینکڑوں کٹوتی کی ہے، کو دھوکہ دہی کی 2 گنتی اور سنگین جسمانی نقصان کی حوصلہ افزائی کی 1 گنتی کا سامنا ہے۔ اس سے قبل اس کی بہادری کی تعریف کی گئی تھی۔ اس نے اپنے کٹ جانے کے بعد آل ایوارڈز کے خلاف کے ایوارڈ جیتا تھا۔ ہوپر کو مقدمے کی سماعت کے انتظار میں ریمانڈ پر بھیج دیا۔ یارکشائر کے ڈیڈر ہاؤس یارکشائر میں ایک 5000 سال پرانے نیو لیتھنگ لائن کیرن کو پیدل چلنے والوں کے پتھر ہٹانے کی وجہ سے اضافی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ یہ سائٹ، جسے انگلینڈ میں سب سے قدیم نظر آنے والے ڈھانچے میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اب قومی اہمیت کی ایک طے شدہ یادگار ہے۔ یہ عہدہ سائٹ کو نقصان پہنچانا ایک مجرمانہ جرم بنتا ہے۔ کیرن، جس کا تخمینہ لگ بھگ 50,000 سال پرانا ہے، برطانیہ میں فرقہ وارانہ طور پر تعمیر شدہ یادگار کی ایک نادر مثال ہے۔ ایلڈی گریٹر مانچسٹر اسٹور ایلڈی عوامی حمایت کے بعد اپنا نخلستان پر مبنی نام رکھے گا۔ ہیٹن پارک کے قریب واقع اس اسٹور کا نام عارضی طور پر ایلڈیا رکھ دیا گیا تھا،
کیونکہ منکون کے تلفظ اور نخلستان کے دوبارہ اتحاد کے دورے کی منظوری دی گئی۔ شائقین نے نام کو مستقل کرنے کے لیے ایک پٹیشن شروع کی، جس پر 1300 سے زائد عددی دستخط ہوئے۔ مداحوں اور مقامی لوگوں نے سپریسنگ رد عمل کا حوالہ دیتے ہوئے تصدیق کی کہ نشان برقرار رہے گا۔